اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پچھلے ویڈیو میں لیسن نمبر 1 کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ 2 زبر اور 3 زبر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر سامنے سلائیڈ میں دیے گئے الفاظ ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ کرتے جائیں۔ نظرا، اس نے نظر کیا۔ منع، اس نے منع کیا۔ قتلا، اس نے قتل کیا۔ صبرا، اس نے صبر کیا۔ شکرا، اس نے شکر کیا۔ ذکرا، اس نے ذکر کیا۔ عربی کے بہت سے الفاظ اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، اس وجہ سے ان میں سے بہت سے الفاظ کے معنی سیم وہی ہیں جو اردو میں ہیں اور جو عربی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم ان الفاظ کی جمع بنانا سیکھیں گے کہ جب ان الفاظ کو جمع میں کرنا ہو تو کیسے کریں گے۔ مثال کے طور پر اس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ ایک بندے کی بات ہو رہی تھی، واحد کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے اور عربی کو اردو میں کیسے کنورٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم وہ سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 2، واو الف وا اور الذین۔ تو آج کے لیسن میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ واو الف وا کا کیا مطلب ہے اور الذین کا کیا مطلب ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک ہم نے پڑھا تھا پہلے اور آخری حرف پر زبر یا تینوں حرف پر زبر ہو تو معنی ہوتے ہیں اس نے کیا۔ مثال کے طور پر سجدہ، تینوں حرف پر زبر ہے، اس نے سجدہ کیا۔ اب ہم اس کی جمع بنانا سیکھیں گے کہ اگر بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہو تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ یہ سجدہ ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے ہم اس کے دال پر جو زبر ہے اس پر پیش لگا دیں گے اور ساتھ واو اور الف کا اضافہ کر لیں گے۔ لیسن کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا وہاں پر لکھا ہوا تھا واو الف، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ سجدو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر اس کا ہم نے ترجمہ کیا اردو میں، اس نے کیا، اب ہم یہاں پر کریں گے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے؟ جیسے سجدہ، اس نے سجدہ کیا، پھر ہے سجدو، انہوں نے سجدہ کیا۔ آخری حرف واو الف اور دال پر پیش لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی جمع بنانا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 زبر 3 زبر کا تو ہم نے کر لیا تھا، امید ہے اس کی بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پریکٹس کر لیتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ قتلا، اس نے قتل کیا۔ اب اس کی جمع بنانے کے لیے ہم لام پر پیش لگا دیں گے اور ساتھ واو الف کا اضافہ کر دیں گے۔ قتلو، انہوں نے قتل کیا۔ پھر ہے کفرا، اس نے کفر کیا، رے پر پیش لگ گئی اور واو الف کا اضافہ، کفرو، انہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کفرا کا ایک مطلب ہوتا ہے کفر کرنا اور ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے؟ تو کفرو، انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے کفر کیا۔ آمنا، وہ ایمان لایا۔ اب اس کی جمع بناتے ہیں، نون پر پیش اور واو الف کا اضافہ، آمنو، وہ ایمان لائے۔ عملا، اس نے عمل کیا اور اس کی جمع ہے عملو، لام پر پیش اور واو الف کا اضافہ، عملو، انہوں نے عمل کیا۔ آگے ہے قالا، اس نے کہا، لام پر پیش واو الف کا اضافہ، تو کیا بن گیا؟ قالو، انہوں نے کہا۔ امید ہے آپ کو اس کی بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جمع کو کیسے بناتے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان الفاظ کے آخر میں واو الف لگا دیں تو پلورل بن جائے گا اور معنی ہوں گے انہوں نے کیا۔ یہ وہی پیچھے والی بات ہو رہی ہے، جیسے قتلا، اس نے قتل کیا، تو قتلو، انہوں نے قتل کیا۔ کفرا، اس نے کفر کیا، کفرو، انہوں نے کفر کیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ کسی بھی لفظ کے تینوں حروف پر زبر ہو تو معنی اس نے کیا ہوں گے۔
اور جب وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا یعنی واو الف کا اضافہ ہو جائے گا تو معنی انہوں نے کیا ہوں گے۔ اب تیسری بات بھی سیکھ لیں کہ کسی بھی لفظ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو اور درمیان کے حرف پر زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، تب بھی معنی وہی رہیں گے، اس نے کیا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں جو آپ نے آج سیکھی ہیں ان کو اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس سیف رہے۔ اب آگے کچھ اور الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی بھی جمع بنانا سیکھتے ہیں۔ سجدہ اس نے سجدہ کیا، عملہ اس نے عمل کیا، کفرہ اس نے کفر کیا، سمعہ اس نے سنا۔ اب ہم اس کی جمع بناتے ہیں، اس کے سامنے والی سلائیڈ پر دیکھ لیتے ہیں۔ سجدو اس کے ساتھ ہم اس نے کی بجائے انہوں نے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سجدو انہوں نے سجدہ کیا، عملو انہوں نے عمل کیا، قالو انہوں نے کہا، کفرو انہوں نے انکار کیا، ذہبو وہ گئے، آمنو وہ ایمان لائے، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، کانو وہ تھے، دخلو انہوں نے داخل کیا، سمیعو انہوں نے سنا، قتلو انہوں نے قتل کیا، خرجو وہ نکلے۔ آپ اپنے حساب سے اس نے کیا یا پھر وہ لگا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس میں جو باتیں میں نے سکھائی ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ 2 زبر، 3 زبر اور اس کی جمع بنانے کا طریقہ۔ آپ یہ سب کچھ اپنے پاس اچھے سے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے، اور جب بھی ہمارا ٹیسٹ ہو یا پھر میں آپ کو کچھ ایسی ایکٹیویٹی دوں جو آپ کو کرنی ہو تو آپ کو آسانی کے ساتھ اس کو تیار کرنے کا موقع مل سکے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی بہت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کی کلاس میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔